قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ، یہ سورہ حج کی آیت 34 تھی نا، اسے 3 آیت آگے چلے جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پاس تمہارا یعنی جانوروں کا، قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها، لحم گوشت کو کہتے ہیں، دماؤها نہ اس کا دم یعنی خون جو ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ بھائی خون یہیں بہا دیا، گوشت خود کھا لیا، اللہ کے پاس کیا جا رہا ہے؟ اللہ خود بتا رہے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے پاس تو تمہارا تقویٰ جاتا ہے۔ اب تقویٰ تو تھا ہی نہیں، وہ تو پیش نظر ہی نہیں تھی بات، وہ تو معاملہ زیر بحث ہی نہیں آیا، وہ کہیں ڈسکس ہی نہیں ہوا، تو اب ظاہر سی بات اس پر تمہاری کوئی توجہ ہی نہیں تھی، تو پھر قربانی کا کیا نتیجہ نکلا؟ جو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، جو کیفیت ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری قربانیاں کہاں ہیں، ہم کس جگہ کھڑے ہیں، اور اس معاملے میں ہمارا کیا مزاج، کیا طرز عمل اور کیا کیفیت ہے۔ ویسے تو مجموعی صورتحال آپ کے سامنے معاشرے میں رہتے ہیں، اور کس طرح کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، تو یہ چیز بہرحال سامنے رہنی چاہیے۔ اس لیے کہ قربانی کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بطور شرط کے بیان کیا ہے، کوئی اور بات نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں۔ مزید بات ہے کہ جب آدمی اس مقام پر جا کر چیزوں کو دیکھتا ہے، یعنی اس سے منسوب کیا ہے نا، اسی کے سنت ابراہیمی کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ منسوب کیا، تو اسی لیے کہ آدمی یاد رکھے یعنی کس درجے کا ایثار تھا، کس درجے کی قربانی تھی، اللہ کے ساتھ کیا تعلق قائم کرنا تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے تو اللہ کے بندوں سے بھی تعلق قائم ہوتا ہے۔ یعنی یہ قربانی کا ایک مزاج بنتا ہے، قربانی کا ایک مزاج ہوتا ہے، قربانی کا ایک گویا کہ یہ بھی ایک طرز زندگی ہے، یہ بھی ایک لائف سٹائل ہے کہ آدمی خود غرض ہے یا ایثار کرنے والا ہے۔ یعنی یہ تو پورا ایک الگ بات ہے، یہ کہ جو ہماری زندگی میں نظر ہی نہیں آتی ہے۔ ہمارا معاشرہ آج جس صورتحال میں مبتلا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر آدمی بس اپنی فکر میں ہے، یعنی کسی کو کوئی یعنی قریبی دائرے کے اندر بھی لوگ جو نفسا نفسی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو بہرحال وہ بھی اسی کا حصہ ہے کہ اسی حوالے سے، قربانی کے حوالے سے اس پر بھی بات ہوتی۔ تو بہرحال اب تو ہمارے اس طرح قبولیت پر تاکہ بات پوری کر سکیں، تو اس میں جو بات ہمارے سامنے کے جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا قربانی کرنے کا کہ قربانی کس طرح کی جائے گی، یعنی وہ تمام شرائط کے تحت جانور تو سامنے ہے، لے لیا ہے۔ اب اس قربانی کو کرنے سے پہلے جو اللہ کے سامنے اپنے جن جذبات کا اظہار ہے، جو الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں، اگر انہیں سامنے رکھا جائے تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی اب جسے ہم کہتے ہیں قربانی کی دعا، یعنی قربانی کرتے ہوئے ہم یہ دعا پڑھ رہے ہیں، یعنی یہ ویسے تو دیکھیں تو دعا کا مطلب ہوتا ہے مانگنا، دعا کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں جب یہ ابھی الفاظ آپ کے سامنے ہیں، ہم نے اس میں مانگا کچھ نہیں ہے، اب جب کچھ مانگا نہیں ہے تو پھر کیا کہا، پھر کیا ہوا ہے، یعنی یہ ایک اظہار ہے، یہ ایک اسٹیٹمنٹ ہے جو ہم دیتے ہیں، ایک بیان ہے، یعنی ایک بیان ہے، ایک اظہار ہے، یہ ایک حقیقت کا اظہار ہے، حقیقت کا بیان ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیے، ہم قربانی کے جانور کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ سورۃ الانعام میں یہ آیت اور اس کے بعد والی جو آئے گی وہ بھی دونوں سورۃ الانعام میں ہی ہیں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ابراہیم علیہ السلام ہی کا معاملہ ہے یہاں بھی کہ جب انہوں نے قوم پر حجت تمام کی تھی تو آگے ہی کہا، تو کیا کہتے ہیں، اب ہم کہہ رہے ہیں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، بے شک میں، انی، جانور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کوئی جمع کا صیغہ نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے، یہ میں، میری بات ہو رہی ہے، جو کھڑا ہے، جو کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، یہ کوئی تقریر تو نہیں کرنی ہے کہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سامنے تقریر کر رہے ہیں، یا سب کے سامنے کوئی اب اپنا جو ہے اظہار کر رہے ہیں، اپنے بارے میں بتا رہے ہیں،
بلکہ یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے. یہ بندے کا اور اللہ کے سامنے یہ بندہ قربانی پیش کرتے ہوئے ان الفاظ کے ساتھ اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے. یہ جو حاضر ہوا ہے اس جانور کو لے کے تو اللہ سے کہتا ہے میں انی بے شک میں نے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا میں نے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کا خالق ہے. یعنی اللہ کی طرف کر لیا, یعنی میں نے اپنا رخ جو ہے اب اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جو آسمان و زمین کا خالق اور سب سے کٹ کر. یہ جو حنیف کا معاملہ ہے, یہ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو, حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسوئی, یکسو جو ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے میں یا تو آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں ہاں, اور جب میں ادھر ان کی طرف دیکھ رہا ہوں تو اب آپ کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں. یعنی یکسوئی کا ایک طرف یکسو جو ہے یہ چیز جو ہے یہ کنسنٹریشن جسے کہتے ہیں یہ بڑی چیز ہے. یہ یعنی یہ جو آدمی کا معاملہ ہے کہ اسے کتنی یکسوئی کس معاملے میں, تو یہاں تو جو بات ہو رہی ہے تو یہ تو اس اعتبار سے ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صرف ایک سمت, ایک جہت, ایک گول, ایک ہدف. تو اس بات کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب آدمی کی زندگی میں ایک ہدف پیدا ہو جائے اور ہوتا ہے, یعنی آدمی ویسے تو ہم کہیں گے 10 خواہشات ہیں ہماری, یعنی آدمی جب کہے گا کہ بھائی یہ بھی بھائی ان میں کوئی سب سے اوپر کیا ہے, سب سے یعنی کوئی آدمی کے لیے سب سے اہم, سب سے زیادہ جو اس کے لیے ضروری اور جسے وہ ترجیح اول قرار دیتا ہے, تلاش کرے گا, دیکھے گا اپنی زندگی میں اسے بہت کچھ ملے گا. تو ورنہ عام طور پر بھائی یہ بھی ہے, اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے, اسے بھی نہیں چھوڑ سکتے, اس کو بھی لینا, اس کو بھی لینا, اس کو بھی کرنا, اس کو بھی کرنا. لوگ کہتے ہیں 2 کشتیوں کی سواری, یا آدمی 10 کشتیوں کی سواری کرنا چاہتا ہے. یعنی متضاد چیزوں کو اپنا ہدف بناتا ہے, متضاد چیزیں. ایک پتہ چلتا ہے مشرق ایک مغرب, تو دونوں تو ممکن نہیں ہے. آدمی کسی ایک ہی سمت میں جا سکتا ہے, یا تو آدمی اللہ کا بندہ بنے گا یا شیطان کا بندہ بنے گا, یا تو آدمی دنیا کا بندہ بنے گا یا آخرت کا بندہ, یعنی آخرت چاہنے والا. یہ ابنا جو ہے بیٹا یعنی چاہنے والا, ابنا الآخرہ ابنا الدنیا, یعنی جیسے کہا ہے نا کہ دینار کا بندہ اور درم کا بندہ اور یہ سب کہا لگے رسول نے, تو اسے دنیا کا جو بندہ. تو آدمی یہ اس معاملے میں, تو اب وہ کہتا کیا ہے, اب ہم کہتے کیا ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سب سے کٹ کر یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا. اور وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں, یا میں کیا ہوں, موحد ہوں. اب یہ جو توحید کا معاملہ ہے یہ صرف اتنا نہیں ہے, یعنی اس مقام پر جو بات ہو رہی, یہ الفاظ کس نے کہے پہلی مرتبہ, ابراہیم علیہ السلام نے کہے, جو وہاں پر نقل ہے, جو وہاں پر یہ بات ہے وما کان من المشرکین, وہاں پر یہ وما انا من المشرکین, میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو یہ جو اللہ نے ان کے بارے میں کہا کبھی مشرک نہیں تھا, خود بھی کہتے ہیں میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں. تو اب یہ جو بات یہاں پر ہو رہی ہے وما انا من المشرکین, تو اس میں یہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ ذات, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں, اللہ کے حقوق میں, اللہ کے اختیار میں کسی میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا, یعنی ہر اعتبار سے موحد ہوں, توحید پر میرا عمل ہے, توحید پر میرا ایمان ہے, کسی کو شریک نہیں کرتا. لیکن یہ جو یکسوئی کا معاملہ ہے, شرکت کیا ہوتی ہے, کسی کو شریک کر لینا, یہ بھی اور یہ بھی, یہ بھی اور یہ بھی, بھائی انہیں بھی راضی کرنا چاہتا ہوں, انہیں بھی راضی رکھنا چاہتا ہوں, یعنی دونوں کو راضی رکھنا چاہتا ہوں. اب معاملہ یہ ہوتا ہے, ہم چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں بے حکمت, مگر پھر ہم کیا کہتے ہیں, ترجیح اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی ترجیح اول کسے حاصل ہے, تو اصلاً آدمی ایک کی بات ہی کرتا ہے. تو اب یہاں بھی کیا ہے یہ کہ جب میرا گول ایک ہے تو یہاں بھی کوئی شریک نہیں ہے, یہاں بھی کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. بھائی مجھے یہ بھی چاہیے اور یہ بھی چاہیے, یہ تو مل ہی جائے گا, مانگیں گے اسی سے, لیکن اصلاً جو چیز درکار ہے, اصلاً جو چیز مطلوب ہے وہ, تو یہ یکسوئی کی یہ بات سامنے رہے. اب اس یکسوئی کا, یہ تو ہم اپنے الفاظ میں بات کر رہے ہیں, اب اللہ کے الفاظ میں اس کی تشریح اللہ کے الفاظ میں کیا ہے. تو آگے کیا کہتے ہیں, یاد ہے نا, یاد کرنی چاہیے. قربانی کرنے جا رہے ہیں, سال ہو گئے قربانی کرنے والے, عام طور پر تو صورتحال کیا ہوتی ہے یاد نہیں ہے, مولوی صاحب کو بلا لو, فلاں صاحب کو کر لو, یہ ذرا کرا لو. تو بہرحال ہونی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے, اور یہ بات کہ پورے دل کے استحضار کے ساتھ ہونی چاہیے. اب یہاں پر اگلی بات کیا کہہ رہے ہیں, اگلی بات یہ کہتے ہیں اب یہ اس یکسوئی کی تشریح ہے,
اس انی وجہت وجہی للذی کی یہ تشریح ہے کہ میں نے کیسے اپنا رخ ادھر کیا، کیا کیا، کیسے یکسو ہوا. اس کی تشریح کیا ہے؟ اس میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اب یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں بھی کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں بھی سارے وہی فرد کا صیغے چل رہے ہیں. ان صلاتی، بے شک میری نماز، میری نماز، میری قربانی، میرے تمام مراسم عبودیت، اور میرا جینا میرا مرنا، محیایا و مماتی، میرا جینا میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اللہ کی طرف رخ ہونے کا مطلب کیا ہو گیا؟ اب بتائیے کوئی چیز باقی بچی ہے؟ یعنی میرے مراسم عبودیت سارے، یعنی نماز بھی، قربانی بھی، یہ سب. اور اس کے بعد کیا کہہ دیا؟ میرا جینا میرا مرنا، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے. یہ بات کہہ رہے ہیں نا، یہ کہیں اور سے تو نہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اور ہم اس وقت کہہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں. تو آدمی سوچے کہ وہ جو کہہ رہا ہے کیا واقعی یہ اس کا اپنا یعنی اظہار ہے، اپنے دل اور زبان کے اندر کوئی یکسانیت ہے اس کی؟ وہ کہہ رہا ہے یہ بات، جب اللہ کے سامنے یہ بات بیان کرتا رکھتا ہے، یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، یہ اس کو حقیقت کا اظہار کر رہا ہے. اللہ تو دل کا بھید جانتا ہے، کسی اور سے تو بات نہیں ہے نا، یہ تو اللہ سے بات ہے. اللہ کو جب یہ بات معلوم ہے کہ یہ تو اس بات کو سمجھتا بھی نہیں ہے، یعنی اب آدمی اپنے قول میں سچا ہے کہ نہیں تو بات کی بات ہے. یہ اسے تو قول کا پتہ ہی نہیں کہہ کے آ رہا ہے، یہ اسے تو معلوم ہی نہیں ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ جب اسے معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس کی بات میں اثر کہاں سے آئے گا، اور اس کی بات کون قبول کرے گا؟ یار خواہ کہہ رہے ہیں، فضول کہہ رہے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں، آپ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی وفاداری کا یقین دلا رہے ہیں، آپ اپنے یعنی سب باتیں کر رہے ہیں. اب پتہ چلے کہ سب باتیں کر رہے ہیں، سب غلط، سب ایسے ہی، تو کیا وزن ہوگا اس کا؟ اور کیا کہ جس کے ساتھ کریں گے اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے. انسان کو تو سب کچھ کہا جا سکتا ہے، دھوکہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن جب آدمی جان لیتا ہے تو پھر اس کی کوئی قدر و منزلت اس کی نظر میں نہیں ہوتی کہ ایسے ہی کہہ رہا ہے. تو جب اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو پھر اب اس کیفیت کو، اس صورتحال کو کہ آدمی اس چیز کو سمجھے. تو اب ذرا سا یہاں پر اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو محیایا و مماتی، نماز تو اللہ کے لیے، سب کو پتہ ہے نماز کس کے لیے پڑھ، اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے. حالانکہ اس کا اپنا فائدہ وہ اپنی جگہ الگ بات ہے، لیکن اللہ کے لیے اخلاص ہے، کوئی اور چیز اس کے اندر مقصود نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے اس کے اندر؟ دوسری چیز یہ ہے، اگر نماز میں اپنی مرضی شامل کر دی جائے، مرضی سے مراد کیا ہے؟ نماز کے طریقے میں اپنی مرضی شامل کر دی جائے اور آدمی اس میں کچھ اضافے کر دے، کچھ اس کے اندر کمی کر دے، کچھ بھی کر دے، تو اب وہ نماز نہیں رہے گی. ایسا ہی ہے نا؟ اگر کوئی آدمی اس نماز کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی کر دے، 2 کی جگہ 4 رکعت کر دے، 2 کی جگہ 3 سجدے کر دے، اضافہ کر دے، تب بھی کیا بات ہے؟ تب بھی وہ نماز نہیں رہے گی. نماز کب نماز رہے گی؟ جب بعین ہی اس طریقے کے مطابق ہو جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ایسا ہی ہے نا؟ یعنی جو اللہ نے حکم دیا وہ اللہ کے رسول نے بتایا. تو جیسے کہا، جس طرح کہا، جتنا کہا، جس وقت کہا، اس کے مطابق کرنا، یہ اللہ کے لیے پڑی ہے. اور ورنہ کیا ہو گیا بھئی آپ کا ذوق ہے، اب آپ نے یہ کر کے یہ کر لیا، یہ کر کے یہ کر دیا، تو وہ نہیں رہے گی. ایسی باقی چیزوں کا معاملہ بھی ہوگا عبادات کے اندر. تو پھر اب یہاں سے بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جینا مرنا اللہ کے لیے کیسے ہوگا. نماز اللہ کے لیے اس وقت ہے جب اس طریقے کے مطابق ہے اور اس مقصد کے لیے جو اللہ کو راضی کرنے کا مقصد ہے، اس کے لیے نیت بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ٹھیک ہے، تو کیا ہے یہ اللہ کے لیے. تو اب جینے کا معاملہ کیا ہے؟ جینا بھی اللہ کے لیے. اس معاملے میں کوئی ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ کے لیے جینا کیسے ہوگا؟ اللہ کے لیے جینا کیا قرار پائے گا؟ کیا مطلب ہے کہ آدمی بس مسجد میں جا کے بیٹھ جائے، آدمی جو دنیا کو چھوڑ دے، آدمی خانقاہوں کو آباد کر دے، آدمی گوشہ نشین ہو جائے، ہر وقت اللہ اللہ کیا کرے؟ کیا یہ مطلب ہے؟ تو یہ تو مطلب اس طرح تو نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول نے کر کے دکھایا نا، بتایا.
تو بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے کہ زندگی اپنی تمام جہتوں میں، زندگی اپنی تمام ڈائمنشنز میں، اپنے تمام شعبوں کے اندر، اپنے تمام حیثیتوں کے اعتبار سے اس طریقے کے مطابق ہو جو اللہ کے رسول نے بتایا، تو اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ جو اسی طرح کیا جائے نا بھائی، جیسے بتایا، جیسے کہا، کمانا ہے تو ویسے ہی، معاشرت ہے تو ویسے ہی، اجتماعی معاملات ہیں تو ویسے ہی، انفرادی معاملات ہیں تو ویسے ہی، تمدنی معاملہ، یعنی ہر معاملہ جو ہے اس کے مطابق ہے تو اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اس سب کا مجموعہ کیا ہے؟ اس کا مجموعہ کیا؟ دین، یعنی ان سب کا نام کیا ہے بھائی؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عدل، سچ، یہ حق، یہ سارے معاملات جو جتنے بھی ہیں، جتنا بھی پورا ایک اس کے لیے ایک نام ہے دین اسلام، دین، نظام اسلام، یعنی اس کے اندر، اس کے مطابق۔ تو اب یہی چیز ہے کہ آدمی کی زندگی میں اسلام موجود ہے، اس کی زندگی دین پر قائم ہو، دین قائم ہو اس کی زندگی میں، اور اجتماعی زندگی کے اعتبار سے اجتماعی معاملات میں دین قائم ہو۔ اجتماعی معاملات جبھی ہوں گے نا اسی کے لیے، ورنہ پتہ چلے گا ہمارے زندگی انفرادی اور اجتماعی دو حصوں کے اندر جب تقسیم ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ انفرادی کم رہ جاتی ہے، اجتماعی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تعلیم کا نظام وہی ہے، تمدن کا نظام وہی ہے، تہذیب اسی کے مطابق بن رہی ہے، چل رہی ہے، سارے معاملات اس کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم جس نظام کے ماتحت رہتے ہیں، جس ضابطے و قاعدے کے اندر ہم رہتے ہیں، وہ تو وہی اجتماعی ہے اس معاملے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر وہ اللہ سے بغاوت پر یہاں تک چلی گئی بات، تو یہ تو بات کہاں تک چلی گئی؟ تو میرا جینا، میرا مرنا، اگر میں ان کے لیے جیتا ہوں، ان کے لیے جیتا ہوں، ان کی خوشی کے لیے، ان کے لیے، ایک تو ویسے ہی یہ تصور بھی ہے۔ اگر کسی سے آپ پوچھیں، عام حالات میں پوچھیں، یا نہیں پوچھیں، عام حالات میں پوچھیں، باہر کھڑے ہو کے ویسے دوستوں میں پوچھیں، رشتہ داروں میں پوچھیں، بھائی میں تو اپنے بچوں کے لیے جیتا ہوں، کوئی اپنے، اب بس میری زندگی میں ایک ہی مقصد اس وقت ہے کہ میری بچی کی شادی ہو جائے، میرے بچے کا کاروبار ہو جائے، اس کا یہ معاملہ سیٹ ہو جائے، اس کا یہ کام ہو جائے، بس پھر اس کے بعد میں فارغ، پھر میں اطمینان سے مر جاؤں گا۔ یہ کام کرنے کے لیے یہ مقصد بتایا قرآن نے، یہ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میری زندگی کا مقصد تو کچھ اور ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا جس طرح میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ تو جب آدمی کی زندگی کا مقصد و محور یہ ہو کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضامندی کا جو راستہ ہے یعنی دین اسلام، اس پر چلے گا اور اس کی اقامت کی جد و جہد میں لگا رہے، اسی راستے میں اس کی جان چلی جائے گی یا اس راستے میں اس کی جان کام آ جائے گی۔ یعنی شہادت کے جب آدمی کرے حق و باطل کی کشمکش بھی ہوگی، ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ طے ہے کہ جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس کے لیے جان دے دیں، اس کے لیے جان دے دیں، اس کی زندہ باد، اس کی مردہ باد، اس کا فلاں، یہ پتہ چلا کہ لوگ کس کس جگہ پر اپنا وقت ضائع کرتے، اپنی جان دیتے اللہ کے دین کے لیے۔ ہاں اجتماعیت ہوگی، قیادتیں ہوں گی، جد و جہد ہوگی، مگر مقصد کیا ہوگا؟ صرف اللہ، یعنی کسی اور کے ساتھ مل کے چل رہے ہیں تو کس لیے؟ ہم سب جمع ہیں یہاں، ایک سنا رہا ہے، باقی سن رہے ہیں، کس کے لیے؟ اس کے لیے آئے ہیں، اسی کے لیے بات ہو رہی ہے، اسی کے لیے سن رہے ہیں، اسی کے لیے سنا رہے ہیں۔ ہم جو چیز ہمارے درمیان مشترک ہے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے، لہذا یہ سارا کام اللہ کے لیے ہو جائے گا۔ تو ایسی اجتماعیتیں بھی اللہ کے لیے ہوں گی جن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی دین کا قیام ہو، اللہ کے ساتھ قربت حاصل ہو جائے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اللہ کے لیے میرا جینا میرا مرنا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْ، یعنی یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، جو کرنا ہے یہ کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ایک ایک لفظ جو ہے کیسے جیسے کہتے ہیں نگینے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہر لفظ جو ہے وہ اپنی جگہ پر اپنا ایک پیغام۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی ایک مجھے حکم دیا گیا اور میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں حکم عدولی کرنے والا نہیں ہوں، میں حکم ماننے والا ہوں، میں حکم عدولی کرنے والا نہیں ہوں،
وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں مسلمین میں یعنی فرما برداروں میں ہوں. وہی جو پچھلی دفعہ بات کر رہے ہیں مسلمین ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں دونوں کو اپنا مسلم رکھ. تو یہ وہی فرما برداری والی بات ہے. مسلم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. تو یہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اب اس کے بعد صرف ایک لفظ ہے، ایک دو الفاظ پر ایک مشتمل ایک جملہ ہے جو ہم قربانی کے بارے میں کہتے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ اللہم لک و منک، اے اللہ تیرا ہی دیا ہوا تیرے لیے ہے. صرف اتنا ہی کہتے ہیں نا. قربانی کے بارے میں صرف اتنی بات ہوئی. باقی سے کس کے بارے میں بات ہوئی؟ اپنے بارے میں بات ہوئی. ہم حاضر ہیں، ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. یہ تو ایک علامت ہے، یہ تو ایک استعارہ ہے. ابراہیم اور اسماعیل خود گئے تھے، باپ بیٹے کو لے کر گیا تھا، وہ اپنی قیمتی چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں قربان کرنے کے لیے تیار تھا، اپنی ہر چیز کو اس کے راستے میں دینے کے لیے دی. تو یہ معاملہ جو ہے تو یہی ہمارا بھی ہے. ہم بھی اسی راستے کے مسافر ہیں، ہم بھی انہی کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. ہم سب کا مشن ایک ہے، ہم اسی خانوادے کا حصہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور ہم تک پہنچ رہا ہے یہ قافلہ، یہ سارا معاملہ. تو جب یہ احساس ہوگا قربانی کے اندر تو پھر دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے. اچھا ابھی ہم بات کہاں سے شروع کی تھی؟ اس پر کہ اللہ قربانی متقین کی قبول کرتا ہے، یہ بات تھی نا. اب کیا کریں؟ اگر یہ آدمی یہ جو بات کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، وہ جو اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے، اگر وہ اس میں سچا ہے، اگر وہ دل سے کہہ رہا ہے، کل تک جو ہوا سو چھوڑیے، اگر وہ آج کہتے ہوئے سچا ہے، اگر وہ آج کہتے ہوئے سچا ہے کہ میرا جینا مرنا سب آپ کے لیے، پہلے نماز کا ہے، نماز پڑھے گا تو نماز ہوگی نا. یعنی تصور ہی نہیں کہ آدمی نماز نہ پڑھے مسلمان. یہاں تو معاملہ اسی اعتبار سے ہے. تو بہرحال اب جب وہ یہ بات کہتا ہے تو جس آدمی کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے اس سے بڑا متقی کون ہوگا بھائی؟ جس کا جینا، جو کہتا میری زندگی بس اب اسی ایک کلی کے کلی سب کہے کلا کہے نہ کوئے، ہاں جو کلے سنگ لاگ رہے دیکھا بال نہ بیکا ہوئے. یہ اس کی جو یہ اس انداز سے اس نے کہا کہ یہ جو اس کے اندر ہوتا ہے نا، جو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں اس کے جس چیز پر وہ چلتا ہے وہ ہے قلہ. تو جو اس کے ساتھ لگ جاتا ہے جو دانا وہ پسنے سے بچتا ہے کبھی، یعنی اس کا وہ فلسفہ ہے وہ. تو اب یہ جو اللہ کے ساتھ اب یہ جو بات ہو گئی نا، یہ تو جس نے اس کے ساتھ معاملہ کر لیا تو بات ساری پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی. اللہ کی رضا کے لیے نا سارا کام اس کے مطابق ہے. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ اس سے بڑا تقویٰ کہاں؟ پھر ختم. اگر جذبات سچے ہیں، اگر بات سوچ کے کہی جا رہی ہے، اگر عمل کا ارادہ ہے، کمزوری خامی تو ہے، اگر عمل کا ارادہ ہے، سوچ پکی ہے، سوچ سمجھ کے کہا جا رہا ہے، دل کے پورے ثبات و قرار سے آدمی پورے اظہار کے ساتھ کہا جا رہا ہے تو پھر تو معاملہ پورا ہے. لیکن اگر صرف ایسے ہی کہا جا رہا ہے تو پھر سوچ لیجئے بات کیا ہے. تو قربانی کا یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے جسے کم از کم اس کو ہم سامنے رکھیں جو ضروری اعتبار سے. باقی تو اس کے فلسفے میں انسان کے اندر جو تبدیلی لانا مقصود ہے، جو انقلاب اس کے اندر آتا ہے، جو قربانی دینے والا وہ انسان بنتا ہے، اس کی شخصیت کا جو اس کے تحت جو بہت سے خوبیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، اور وہ بھی سب اسلام پر عمل کرنے کی صورت میں آتی ہیں. سوچ سمجھ کے جب آدمی کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب بات مکمل؟ کوئی بات؟ جی ٹھیک. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنۃ والنجاۃ من النار. یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، کمزوریوں خامیوں کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظلم کا خاتمہ فرما دے، ظالموں کی سرکوبی فرما، امت میں بیداری عطا فرما دے. یا اللہ مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ہم سب کو قربانی
اسی جذبے کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس کے لیے درکار ہے، جو تجھے مطلوب ہے۔ ہماری اور سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما دے۔ ہمیں اپنے قول و قرار کے اندر سچا پکا مسلم بنا دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔